چونکہ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کو جو اقوام متحدہ میں ایک بڑی کامیابی ملی سلامتی کونسل کے اس اہم اجلاس سے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اپنے اصل جو مقاصد ہے وہ حاصل کر پائے گا، حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے گا؟ کیونکہ ابھی تو تائید کی گئی، لیکن ظاہر ہے پہلے بھی پاکستان نے بہت دفعہ ایسا ہوا کہ بھارت کے حوالے سے ڈوزیئر دنیا کے سامنے رکھے اور دنیا کو یہ بتانے میں پاکستان کامیاب ہوا کہ بھارت کس طرح کی جنگی جنون میں مبتلا رہتا ہے، جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ پاکستان کا نام لیتا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو سفارتی ایک محاذ پر جس طرح سے پاکستان اس وقت فائٹ کر رہا ہے تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے، اور سلامتی کونسل کے اجلاس سے متعلق آپ کو لگتا ہے کہ ایک بڑی کامیابی ثابت ہوگا؟ نوید صاحب، میں مودی گورنمنٹ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ وہ اپنے ہیوبرس میں، اپنے تکبر میں، اپنے غرور میں ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ مودی حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ آبادی کے لحاظ سے بھارت جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، دنیا کی 5ویں بڑی جو ہے معیشت ہے، دنیا کی 4تھی بڑی جو ہے وہ فوجی طاقت ہے۔ تو وہ اپنے اس ہیوبرس میں، اپنے اس تکبر میں وہ کچھ کر بیٹھا جو کہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ثابت ہوا۔ دیکھیں، اگست 2019 میں اس نے کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا، جو اس کا اسٹیٹ کا سٹیٹس تھا، وہ ختم کر کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان اپنے مسائل میں گھرا ہوا تھا۔ ہم سفارتی سطح پہ اس کو اس طرح سے نہیں اچھال سکے، اس کو نہیں اجاگر کر سکے۔ یہ جو پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا ہے، میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے ایک جو ہے یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہوا ہے کہ مودی حکومت نے تو یہ اپنے تکبر میں، اپنے ہیوبرس میں یہ سمجھ رکھا تھا کہ پاکستان میرے مقابل کا نہیں ہے، پاکستان میرے ساتھ جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایک ڈیفرنٹ لیگ میں سمجھ رہا تھا۔ جس طرح اسپیشلی یوکرین اور رشیا کے کرائسس میں جس طرح سے وہ اس کا رول رہا، تو وہ اپنے آپ کو ایک ڈیفرنٹ لیگ میں سمجھ رہا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بات بھول گیا کہ دیکھیں، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اسرائیل کو جس طرح سے ایک بلینک چیک ویسٹ کی طرف سے اور خصوصاً امریکہ کی طرف سے اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے ملتا ہے، تو شاید اس کو یہی بلینک چیک یہاں پاکستان کے خلاف ملے گا۔ لیکن میرے خیال میں یہ مودی کی جو ہے یہ خام خیالی تھی کہ بھارت جو ہے وہ اسرائیل نہیں ہے، اس کو وہ بلینک چیک جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ اور خصوصاً جو کاروائیاں اس نے سکھوں کے خلاف جو ہے وہ کینیڈا میں کی، پھر امریکہ میں جو پلاٹ انکور ہوئے، جو آسٹریلیا میں ہوا، جو یو کے میں ہوا، اس سے ایک چیز تو سامنے آئی، ویسٹ میں ایک چیز یہ سامنے آئی کہ انڈیا جو ہے جس طرح سے انٹرنیشنل قوانین کو اڑا رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں کر رہا، اور وہ جا کے اس طرح کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کر رہا ہے، تو وہ شاید اپنے سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ نبی صاحب معذرت اس راز جا رہے ہیں، صدر آصف علی زرداری اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ Pakistan-Russian friendship. I'm glad that the recent high-level interaction between our two countries have laid the foundation for a deeper engagement and greater understanding. Pakistan regards Russia as an important global power, a key player in ensuring regional peace and stability. In the backdrop of raising tensions between Pakistan and India, Russia can and is playing a significant role to de-escalate the current situation. جی نوی صاحب، آپ اپنی بات مکمل کیجئے گا، ہمیں لائیو جانا پڑا۔ اچھا دیکھیں، تو دعا میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پہلگام کا انسیڈنٹ جو ہے یہ پاکستان کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز اس طرح سے ثابت ہوا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ مودی گورنمنٹ اس کا اسپیشل سٹیٹس لے کے وہ تو یہ سمجھ چکی تھی، دنیا کو دکھا رہی تھی کہ یہاں پہ اب انویسٹمنٹ آئے گی، یہاں ٹورزم آئے گا، یہ ہوگا۔ لیکن یہ ایک بہت اچھا موقع ملا کہ جب انڈیا نے بہت ارریسپانسبلی میرے خیال میں یہ اس کے پہلگام کے بعد جو جس طرح سے پاکستان کے اوپر الزامات لگائے، یعنی بغیر تحقیق کے آپ کا اگر کینیڈا آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہے، 2023 میں جو ہے وہ سکھ لیڈر کی اسیسینیشن ہوتی ہے، 1 سال جو ہے وہ تحقیقات کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے انڈیا کے اوپر الزام لگاتا ہے، اور آپ یہاں اب بھی جو ہے وہ جو اٹیک ہے وہ جاری ہے اور آپ نے پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی۔ تو میرے خیال میں
اب یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس بات کی ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ کس طرح سے مودی گورنمنٹ جو ہے وہ ارریسپانسبلی یہ اس طرح سے پاکستان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، اور وہ لوگ یعنی فرانس کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ وہ کس طرح کے انڈیا کے بھارت کے تعلقات ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر ایک نے اس کا جو سو کالڈ سیلف ڈیفنس کا جو نیریٹو ہے اس کو بائے کرنے سے انکار کیا، اور جو ہے وہ بات چیت اور جو ہے سفارتی سطح پہ اس چیز کو حل کرنے کی بات کی۔ تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا نادر موقع ہے اس وقت کہ سلیک آف نہ کرے۔ یہی جو ڈپلومیٹک آفینسو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ ابھی بھی کل کی جو خبریں ہیں کہ وہاں پہ چناب کے پانی کے ساتھ اس نے چھیڑخانی شروع کر دی ہے، پاکستان کے اوپر ایک نفسیاتی دباؤ جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ تو پاکستان کو سفارتی سطح پہ اپنی یہ جنگ جو ہے اس کو مزید جو ہے وہ اس کو سٹیپ اپ اپنی ایفرٹس کو کرنا چاہیے، اور رکنا نہیں چاہیے کہ یہاں پہ مودی کا چہرہ جو ہے اور بی جے پی کا چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا چاہیے۔ صحیح ہے، بالکل عامر صاحب، دنیا کے سامنے بے نقاب کر چکا ہے پاکستان، اور جو پاکستان کا موقف ہے خاص طور پر عالمی سطح پر تحقیقات کے لیے، ہر سطح پر تحقیقات کے لیے پاکستان نے کہا ہے وہ تیار ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو سلامتی کونسل کے اجلاس میں جن مقاصد کا اظہار پاکستان کی طرف سے ہوا، اب وہ مقاصد پورے ہو پائیں گے؟ دیکھیں، ابھی صدر پاکستان کہہ رہے تھے کہ رشیا ڈی ایسکلیشن میں مدد کر سکتا ہے، تو پاکستان کی سفارتی کامیابی کے جھنڈے گاڑے جا چکے، اب ہمیں خود بھی تھوڑا سا سفارتی نارمز میں رہنا چاہیے۔ ہر چیز جذبات سے نہیں ہوتی، ہر بات میں دھمکی نہیں چلتی، سفارتی لینگویج بالکل کچھ اور ہوتی ہے۔ سلامتی کونسل میں ہوگی 5 ویٹو پاورز وہاں بیٹھی ہوئی تھی، ان میں سے مطلب فرانس نے یہ رافیل طیارے بیچے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا انڈیا کو بیچا ہوا ہے۔ اگر لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں تو اس سے راستہ نکالنا چاہیے۔ پرائم منسٹر نے جو آفر کی تھی وہ کوئی ایسی اوپن آفر نہیں ہے کہ ہر چیز اس میں کھل جائے، وہ ایگریڈ ٹرمز کے اوپر ہے، اس پہلگام کے اوپر ہے۔ ہمیں اس کے اوپر رہنا چاہیے جو سفارتی طور پہ ہمیں سب لوگوں نے انڈورس کیا ہے، اس کامیابی کے اس کو لے کے چلنا ہے، ڈنکے بجانے سے زیادہ عملی طور پہ اسے لے کے جانا ہے کہ ڈی ایسکیلیشن ہو۔ کیونکہ میں کئی دفعہ یہ بات اپنے اس پروگرام میں کر چکا ہوں کہ ہمیں سفارتی کامیابی کی طرف ہی جانا چاہیے۔ جارحیت ہوگی تو جواب دے دیا جائے گا، یہ 10 دفعہ بتایا جا چکا ہے، لیکن وہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ یہ ڈی ایسکیلیٹ ہو، جو اس وقت اشتعال انگیزی پہ مبنی روزانہ کی بنیاد پہ انڈیا اقدامات اٹھا رہا ہے، اس میں کمی آنی چاہیے۔ اس کو ہزیمت ہوئی ہے مودی کو، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہاں بھی بے شمار میڈیا ہے، لوگ ہیں جو اس کو انگیخت کر رہے ہیں کہ لو جی اب تو اتنے دن گزر گئے، اتنے دن گزر گئے۔ پاکستان کی بقا کیا ہے؟ پاکستان کی بقا یہ ہے کہ ہم پڑوسی کے ساتھ بھی ٹھیک رہیں، اپنی آزادی پہ کوئی کمپرومائز بھی نہ کریں، لیکن جو ہماری معیشت ہے، ہمارا حال سب کو پتہ ہے، کوئی دنیا سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے دوست چاہے وہ گلف ہے چاہے چائنا ہے، دیکھیں چائنا نے کبھی بھی اتنی بڑی سٹیٹمنٹ نہیں دی جو اس دفعہ دی ہے۔ وہ انہوں نے پہلے نہیں دی، 2019 میں نہیں دی، کبھی بھی نہیں دی، اتحاد دوستی رہی، لیکن اس دفعہ ایک تاثر بنایا ہے کہ بھائی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اگر کچھ بھی سچویشن ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس کامیابی کو دیکھنا چاہیے کہ انڈیا بالکل جس کی بنیاد پہ علاقے کا چودھری بننا چاہتا ہے امریکہ، انہوں نے بھی ہمیں بھی مشورہ دیا اور انڈیا کو بھی دیا، اور ہمیں زیادہ دے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ظاہر ہے ان کے بڑے تعلقات ہیں ان کے ساتھ، اور وہ ان کے عزائم بہت بڑے ہیں انڈیا کے ساتھ مل کے۔ ابھی تو ٹرمپ کو چائنا نے دبایا ہوا ہے، چینی پریزیڈنٹ نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا ہے ٹیرف پہ، تو ابھی فوری طور پہ تو امریکہ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتا چائنا کا، نہ انڈیا سے وہ سب چیزیں بنوا سکتا ہے۔ لیکن ان دی لانگ ٹرم ہمارے پالیسی سازوں کو، چاہے وہ فورن آفس میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ پی ایم آفس میں بیٹھے ہوں، یا پرائم منسٹر جہاں آج ایک نیا دفتر جو آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں افتتاح کیا ہے، جہاں ساری جو نیشنل انٹیلیجنس ہے اس کی گیدرنگ ہوگی، تجزیہ ہوگا، تو ان سب کو مل کے ایسا پالیسی کا ماحول بنانا چاہیے کہ پاکستان کی بچت بھی رہے، پاکستان کی جرت کا اظہار ہم کر چکے ہیں۔ ہم رافیل کو واپس بھجوا کے بتا چکے ہیں کہ آپ کے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ جو آپ سپیریورٹی کا دعویٰ کر رہے تھے ایئر پاور میں، وہ الحمدللہ پاکستان کے پاس ہے۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ ہمیں سفارتی سطح پہ
کہ ڈی ایسکیلیٹ کرانا چاہیے کام کو. اس میں جیسے ایران کے وزیر خارجہ کل آئے ہوئے تھے, شاید آج وہ انڈیا پہنچ رہے ہیں. سعودی وزیر خارجہ پہلے ٹیلی فون کر چکے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں نا, چائنا, رشیا, فرانس نے کچھ نہیں کیا. وہ ویٹو کر سکتے تھے کل سلامتی کونسل کی میٹنگ میں. وہ بڑے اتحادی ہیں انڈیا کے, بڑے کھلا اتحادی ہیں. فیٹف میں ہمیں بڑے لوگوں نے تنگ کیا ہے, لیکن یہ ایک ایسی بنیاد بنی ہے, اس سے ہمیں راستہ, اپرچونٹی لینی چاہیے, آفینس نہیں کرنا چاہیے کسی بھی محاذ پہ. بالکل ہم نے اپنی سیکیورٹی کا بتا دیا, ہم بار بار بتا